بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عقیدہ تحاویہ کی شرح کے اس درس میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے درس کو اللہ رب العالمین بابرکت بنائے۔ آج کا درس شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر میں تنبیہ کر دوں کہ جتنے لوگ موجود ہیں وہ اپنی اپنی حاضری درج کر دیں تاکہ ان کا شمار ہو جائے آج کے درس میں۔ اور ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ سارے بچوں نے تسجیل نہیں کیا ہے، 4 ہی بچوں نے ابھی تسجیل کیا ہے، جبکہ میرے سامنے 6 لڑکے ہیں، یعنی 2 لڑکے ابھی کوئی باقی ہیں۔ تو جو لوگ باقی ہیں وہ اپنے نام کا اندراج کر دیں اور پھر جیسے آتے رہیں گے آپ کے ساتھی وہ جڑتے رہیں گے۔ آج کے درس میں ہمیں جو پڑھنا ہے وہ شاید یہیں سے پڑھنا تھا نا مشائخ؟ عبارت یہیں سے پڑھنی تھی نا؟ آپ لوگ آواز سن رہے ہیں میری یا نہیں سن رہے ہیں؟ مشائخ درس یہیں سے ہے نا؟ پچھلا درس کہاں اتفاق ہوا تھا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ہاں مشائخ؟ یہیں سے ہے میرے خیال سے۔ ہاں کوئی کچھ بولے گا؟ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا شیء مثلہ، ولا شیء مثلہ، یعنی اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ولا شیء مثلہ، کوئی شے اس کے مثل نہیں۔ کہتے ہیں امام ابن ابی العز رحمہ اللہ کہ اتفق اہل السنہ علی ان اللہ لیس کمثلہ شیء، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ اہل سنت والجماعت جب یہاں پر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد سلف ہیں، اس سے پہلے اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین کی مثل کوئی چیز نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ اس کے افعال میں۔ کہتے ہیں کہ ولیکن لفظ التشبیہ قد صار فی کلام الناس لفظا مجملا، لیکن تشبیہ کا لفظ لوگوں کی زبان پر مجمل لفظ بن گیا، اس سے صحیح معنی بھی مراد لیا جاتا ہے، اور وہ صحیح معنی وہی ہے جس کی قرآن اللہ رب العالمین سے نفی کرتا ہے۔ اور عقل بھی جس پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی جو خصوصیات ہیں اس کے ذریعے سے کسی مخلوقات میں سے کسی کا وصف نہیں بیان کیا جائے گا، اور مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین کسی شے کے مشابہ نہیں ہے ان کی صفات میں سے، اپنی صفات میں سے۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء،
اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ، کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ممثلہ اور مشبہہ پر رد ہے، جو اللہ رب العالمین کو یعنی جو خالق کو یا جو رب کو مخلوق کے مشابہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہتے ہیں کہ یہ رد علی النفاة المعطلہ، کہ یہ اللہ کے اسماء و صفات میں تعطیل سے کام لینے والے اور اللہ کے اسماء و صفات کی نفی کرنے والوں پر رد ہے۔ کہتے ہیں کہ فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبہ المبطل المذموم، جس نے خالق کی صفات کو مخلوق کے صفات کی طرح سے بنا دیا تو وہ مشبہ ہے، باطل پرست ہے، قابل مذمت ہے۔ ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظیر النصارى فی کفرہم، اور جس نے مخلوقات کی صفت کو خالق کے صفت کے ہم مثل قرار دیا وہ نصارہ کی طرح سے ہے ان کے کفر میں۔ مخلوق کے صفات کو خالق کے صفات کی طرح جس نے قرار دیا، یعنی جب تمثیل کی بات آئے گی تو دو شکلیں ہو سکتی ہیں، جب مثل قرار دینے کی بات آئے گی تو دو بات ہو سکتی ہے، یا تو اللہ رب العالمین کی ذات یا اسماء و صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا جائے، یا کسی مخلوق کے اسماء و صفات اور ذات کو اللہ رب العالمین کے مشابہ قرار دیا جائے۔ تو دونوں شکلیں مذموم ہیں، چاہے خالق کے صفات کو مخلوق کے صفات قرار دیا جائے، ٹھیک ہے، تو ایسا شخص مشبہ ہے، مبطل ہے، مذموم ہے، اور جو مخلوق کے صفات کو خالق کے صفات کی طرح گرداننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نصارہ کی طرح سے ہے، جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین کی صفات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ واضح ہے مشائخ؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات کو کہ نہیں؟ جی سمجھ رہے ہیں جی، کہتے ہیں کہ وَيُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلَّهِ شَيْءٌ مِّنَ الصِّفَاتِ، اور اس سے بسا اوقات یہ تو معنی مراد لیا گیا جو صحیح معنی مراد لیتے ہیں۔ تشبیہ کا انہوں نے امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ تشبیہ کا لفظ بول کر کبھی صحیح معنی مراد لیا جاتا ہے، یعنی مشابہ قرار دینا، مماثل قرار دینا، جس کی نفی قرآن نے کی ہے، اور کبھی اس سے یہ معنی مراد لیا جاتا ہے کہ لا یثبت للہ شیء من الصفات، کہ اللہ رب العالمین کے لیے صفات میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے، یعنی تشبیہ کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اسماء و صفات کا اس بات بھی تشبیہ ہے۔ جیسے ابھی جو معنی بیان کیا وہ یہ کہ تشبیہ کا مطلب ہے مماثل قرار دینا، تو یہ معنی قرآن نے نفی کیا ہے اس کی۔ اور تشبیہ کا ایک دوسرا معنی مجمل لفظ ہے، اس کا ایک دوسرا معنی یہ مراد لیتے ہیں کہ مطلق اسماء و صفات اللہ کے لیے ثابت ہی نہ کیے جائیں۔ کیوں؟ کہ ثابت کرنے سے تشبیہ لازم آتی ہے، یعنی معنی بھی ثابت کرنا اس کو بھی تشبیہ کہا گیا۔ دونوں میں فرق کیا ہے اوپر والے میں اور نیچے والے میں؟ کہ اوپر والے میں تشبیہ تمثیل کو کہا گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو مماثل قرار دینا، مشابہ قرار دینے کا مطلب مماثل قرار دینا مخلوق کے، اور اس کا قرآن نے انکار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین لیس کمثلہ شیء۔ تشبیہ کا دوسرا معنی جو مراد لیا ہے باطل پرستوں نے وہ کیا کہ مطلق اللہ رب العالمین کے لیے اسماء و صفات کے معانی کو ثابت کرنا، اس کو بھی انہوں نے تشبیہ گردان دیا اور اس کی بھی انہوں نے نفی کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ وَيُرَادُ بِهِ، اور کبھی کبھی تشبیہ کی نفی سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے کوئی صفت ثابت ہی نہیں ہے۔ تشبیہ کی نفی سے یہ معنی بھی مراد لیتے ہیں کچھ لوگ، اور یہ معنی مراد لینا درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی تشبیہ اگر ہم صاف لفظوں میں کہیں تو تشبیہ کا دو پہلو ہو سکتا ہے۔ تشبیہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو الفاظ اللہ رب العالمین کے لیے وارد ہیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے وارد ہیں، دونوں کا معنی ایک ہے۔ جیسے سمیع کا معنی سننے والا، تو وہ مخلوق کے لیے کہا جائے تب بھی سننے والا، اللہ کے لیے کہا جائے تب بھی سننے والا۔ علیم کا معنی مخلوق کے لیے بھی جاننے والا اور اللہ رب العالمین کے لیے بھی علم والا، جاننے والا۔ بصیر کا معنی مخلوق کے لیے بھی دیکھنے والا اور اللہ رب العالمین کے لیے بھی جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے
دیکھنے والا. تو یہ جو معنی ایک ہے یہ تشبیہ نہیں ہے. وہی لفظ خالق کے لیے وہی معنی ثابت کرنا اور مخلوق کے لیے وہی معنی ثابت کرنا، یہ معنی ثابت کرنا تشبیہ نہیں ہے. تشبیہ کیا ہے؟ اس معنی کو مخلوق کی طرح قرار دینا، یعنی معنی کو ثابت کر کے اس کے آگے بڑھ جانا، کیفیت کے اندر چلے جانا کہ بندہ جیسے سنتا ہے ایسے اللہ رب العالمین سنتا ہے. یعنی جیسے بندے کو کان کی ضرورت ہے، بندے کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہی ایسے ہی اللہ بھی دیکھتا ہے، نعوذ باللہ. تو جب کیفیت میں جائیں گے تو پھر وہ معنی کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ پلس کیف کو ثابت کرنا ثابت ہوگا، اور کیف معنی کے ساتھ ساتھ کیف کو ثابت کرنا یہ ممنوع ہے. تو تشبیہ اگر تمثیل کے معنی میں ہے، یعنی معنی کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ کیفیت کو ثابت کیا جائے اللہ کے لیے، تو وہ ممنوع ہے. لیکن صرف معنی کو ثابت کرنا یہ کیا نام ہے ممنوع نہیں ہے. یہ تشبیہ اس درجے تک یہ مقبول ہے، بلکہ خود قرآن نے ثابت کیا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے مشابہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے مثل کوئی نہیں. تشبیہ کی نفی قرآن و سنت کے اندر نہیں آئی ہوئی ہے، اس لیے کہ تشبیہ معنی کو بھی اگر ایک معنی میں ثابت کرتے ہیں، جیسے سننے والا اللہ تعالیٰ ہے اور بندہ سننے والا ہے، تو معنی تو ایک مشابہ ہو جاتا ہے، اصل معنی جو ہے وہ مشابہ ہو جاتا ہے، لیکن کمال معنی کے اندر تشابہ نہیں ہے اور کیفیت کے اندر تشابہ نہیں ہے. تو یہ لوگ جو باطل پرست ہیں وہ تشبیہ کا جو تمثیلی معنی ہے جس کو قرآن نے انکار کیا ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا معنی وہ مراد لیتے ہیں، اور وہ کیا کہ اصل معنی جو ثابت ہے اس کو بھی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں سمیع کا معنی بندے کے لیے اگر سننے والا ہے تو اللہ کے لیے یہ معنی سننے والا نہیں ہوگا. اللہ کے لیے کیا معنی ہوگا؟ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے لیے اس کا کیا معنی ہوگا. یعنی اللہ کے لیے وہی لفظ اس معنی پر دلالت کرنے والا نہیں مانتے. تو وہ معنی کو بھی ثابت کرنے سے کیوں دریغ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں معنی کو اگر ثابت کریں گے تو تشبیہ ہو جائے گی اور وہ تشبیہ ممنوع ہے. تو یہ جو ہے سلف کے راستے سے ہٹا ہوا قول ہے اور یہ معطلہ کی راہ ہے. تو کہتے ہیں کہ تشبیہ سے کبھی مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے، تشبیہ کی نفی سے یہ بھی مراد لیا جاتا ہے کہ صفات میں سے کوئی چیز اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے لیے قدرت ہے، اللہ کے لیے علم ہے، اللہ کے لیے حیات ہے. کیوں نہیں کہا جائے گا اللہ کے لیے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بندہ بھی ان صفات سے متصف ہوتا ہے. اور اس قول کا لازم کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو حی نہ کہا جائے، علیم نہ کہا جائے، قدیر نہ کہا جائے، اس لیے کہ عبد، اس لیے کہ بندہ بھی ان ناموں سے متصم ہوتا ہے، بندوں کا بھی یہ نام رکھا جاتا ہے. اور یہی معاملہ اللہ رب العالمین کی صفت کلام کا، صفت سمع کا، بصر کا، رؤیت کا، ان تمام صفات کا ہے کہ وہ تمام صفات اللہ کے لیے نہیں ثابت کی جائیں گی. اس لیے کہ مخلوق بھی کلام کرتی ہے، مخلوق بھی سنتی ہے، مخلوق بھی دیکھتی ہے، مخلوق کے لیے بھی آنکھیں ہیں. تو گویا تشبیہ کا یہ معنی جو مراد لیتے ہیں، یہ معنی مراد لینا درست نہیں ہے. واضح مشائخ؟ مشائخ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ جی شیخ. تو پھر ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جی جی سمجھ میں آ رہی ہے. جی تو کہتے ہیں کہ وہم یوافقون اہل السنت علی انہ موجود علیم قدیر حی والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه
ولیس المسمى کالمسمى، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اور وہ اہل سنت کے موافق ہیں اس بات میں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، علیم ہے، قدیر ہے، حی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ان کی بدماشی دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی جو بقیہ صفات ہیں ان کا تو وہ انکار کر دیتے ہیں، ان کا وہ کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کے لیے اگر ہم وہ ثابت کریں گے تو تشبیہ لازم آئے گی. لیکن اللہ کو ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان معنی کو اللہ کے لیے ثابت کریں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین کو موجود، علیم، قدیر اور حی بھی ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ 3-4 جو صفتیں ہیں ہم ان کو ثابت کریں گے. کیوں ثابت کریں گے بھائی؟ کیوں ثابت کریں گے؟ اگر تشبیہ لازم آتی ہے تو تشبیہ لازم آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو، اور تشبیہ کی نفی کرنا ضروری ہے تو پھر آپ سب کا انکار کر دیں. لیکن ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے لیے 3-4 صفتوں کو مانتے ہیں. جیسے موجود، اللہ کو کہتے ہیں کہ موجود ہے، علیم ہے، قدیر ہے، لیکن اور بقیہ صفات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں مانیں گے. تو کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت کے موافق ہیں اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، علیم ہے، قدیر ہے، حی ہے. اور مخلوق کو بھی کہا جاتا ہے موجود، حی، علیم، قدیر. جو صفتیں وہ ثابت کرتے ہیں 3-4، آخر وہ بھی اللہ کے لیے بھی بولی جاتی ہیں اور مخلوق کے لیے بھی بولی جاتی ہیں. تو وہاں تو وہ نہیں کہتے کہ تشبیہ ہوئی. تو جب وہاں تشبیہ نہیں ہوئی تو پھر بقیہ اسماء و صفات کو ثابت کرنے میں تشبیہ کیسے ہو جائے گی؟ یہ موٹی سی بات ان کی کھوپڑی میں نہیں گھستی. کہتے ہیں کہ موجود، علیم، قدیر، حی ثابت کرتے ہوئے وہ یہ اس میں وہاں نہیں کہتے کہ یہ تشبیہ ہے، اس کی نفی واجب ہے. کہتے ہیں کہ اور یہ سب صفتیں کتاب و سنت اس پہ دلالت کرتے ہیں اور عقل صریح بھی دلالت کرتی ہے، اور کوئی عاقل اس میں اختلاف نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہے. کن صفات سے؟ کہ وہ موجود ہے، علیم ہے، حی ہے. اگر حی نہ ہوتا تو کیا کسی مردہ کو آپ معبود مانتے ہیں؟ یعنی آپ کا جو معبود ہے یا زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا، نعوذ باللہ. تو مردہ تو وہ معدوم ہوا. تو آپ جس کو خدا مانتے ہیں، جس کو اللہ مانتے ہیں، اس کو حی مانیں گے. تو یہ سب عقل بھی کہتی ہے کہ ان صفات کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے، اور وہ لوگ ثابت بھی کرتے ہیں، لیکن ان 3-4 کو ثابت کرتے ہیں اور بقیہ کو ثابت نہیں کرتے. تو جو کہہ کر کے آپ ان 3-4 کو ثابت کریں گے وہی کہہ کر کے بقیہ کو بھی ثابت کریں گے. یا تو ان کا بھی انکار کر دیں یا تو سب کو مانیں. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بعض اسماء کے ذریعے سے اپنا نام رکھا اور اپنے بعض بندوں کا بھی اس کے ذریعے سے نام رکھا. ایسی اللہ رب العالمین نے بعض صفاتی نام اپنے رکھے اور اپنی بعض مخلوق کی بھی ان صفات کا ذکر کیا. اور دونوں مسمى برابر نہیں ہیں. ایک اسم جو مخلوق کا ہے یہ مسمى ایک ہے، اور ایک اسم اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ایک مسمى وہ ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں اور مخلوق کے جو نام ہیں، یہ دونوں مسمى، دونوں ذاتیں ایک طرح کی نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات خالق کی ذات ہے، اور مخلوق کی ذات مخلوق کی جو ذات ہے وہ مخلوق ہے. تو خالق اور مخلوق کا جو فرق ہے وہ بنیادی فرق ان کے بیچ میں موجود ہے. تو دونوں مسمى برابر نہیں ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا نام رکھا حی، علیم، قدیر، رؤوف، رحیم، عزیز، حکیم، سمیع، بصیر، ملک، مومن، جبار، متکبر، اور اپنے بعض بندوں کا بھی یہ سب نام رکھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا جتنے نام ذکر کیے گئے یہ سب، یعنی حی، علیم، قدیر، رؤوف، رحیم، عزیز، حکیم، سمیع، بصیر، ملک، مومن، جبار، متکبر، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اسماء حسنہ میں سے ہیں. سارے کے سارے اسماء کس میں سے ہیں؟ کس میں سے ہیں مشائخ؟ اسماء حسنہ. اسماء حسنہ میں سے ہیں. فرحان جی شیخ. ہمارے ساتھ ہو؟ جی. مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں ابھی خمار باقی ہے.
نہیں ہاں نہیں شیخ ساتھ ہی میں ہے. ساتھ میں ہو؟ ہاں تو ساتھ میں رہو یار، تھوڑا سا اپنی موجودگی درج کراؤ آپ لوگ. ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے دیوار سے مخاطب ہوں؟ ہاں کمال ہمارے ساتھ ہو؟ جی سر. جی جی. ارے تو جی جی کا مطلب صرف جب بلاؤں تب جی جی، گفتگو میں ساتھ میں رہو. گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ درس سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سمجھ میں آ رہا ہے. جی سر. ہاں تو صفی الرحمان کمال سب ہم لوگ ساتھ میں جڑے رہو. جی. کیا کہا کہ یہ جتنے کے جتنے نام ذکر کیے گئے ہیں یہ سب اسماء الحسنہ میں سے ہیں. کیا ہے؟ حی ہے، علیم ہے، قدیر ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ملک ہے، مومن ہے، جبار ہے، متکبر ہے. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 نام. یہ صرف انہوں نے مثال میں پیش کیا. یہ 13 نام یہاں پر ذکر کیے اور یہ 13 کے 13 اللہ رب العالمین نے اپنے لیے تو ثابت کیے ہی ہیں، مخلوق کے لیے بھی ثابت کیے ہیں. کس کے لیے ثابت کیے ہیں؟ مخلوقات کے لیے بھی. مخلوقات کے لیے بھی ان اسماء کو ثابت کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یخرج الحی من المیت. اللہ رب العالمین حی کو میت سے نکالتا ہے، جیسے انڈے سے چوزا نکلتا ہے. انڈا ایک مردار چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ حیات کو نکالتا ہے. تو یہاں پر الحی کس کو کہا گیا ہے؟ مخلوق کو بھی کہا. مخلوق کو کہا گیا ہے. احسن. یہاں پر الحی مخلوق کو کہا گیا ہے، اور الحی اللہ رب العالمین کا بھی نام ہے، اسی لیے آپ عبد الحی نام رکھتے ہیں. کیا خیال؟ تو گویا اللہ رب العالمین، اور یہ قرآن نے استعمال کیا ہے، یہ کسی اور نے نہیں. خود قرآن نے اللہ رب العالمین کے لیے بھی حی کہا ہے اور مخلوق کو بھی حی کہا ہے، یخرج الحی من المیت. ایسے ہی قرآن نے کہا کہ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی علیم بچے کی، ایسے بچے کی جو علم والا تھا. یہاں پر علیم کس کو کہا گیا ہے؟ مخلوق کو. مخلوق کو. اور خاص طور پر اگر نام لینے کی بات آئے تو اسحاق علیہ السلام، یہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تھی. ہاں تو یہاں پر کہا وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. سورہ صافات میں کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. انہی کا معاملہ ہے. ابراہیم علیہ السلام ہی کو فرشتوں نے خوشخبری سنائی بردبار بچے کی، بغلام حلیم. یہاں کون مراد ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ نبی صلاۃ و تسلیم. احسن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کو علیم بھی کہا گیا، مخلوق کو حلیم بھی کہا گیا، مخلوق کو حی بھی کہا گیا. ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والے اور مہربان ہیں. یہاں پر رؤوف الرحیم کس کو کہا گیا ہے؟ مخلوق کو. اور خاص طور پر اگر نام لینے کی بات آئے تو کس کو کہا گیا ہے؟ کس کو مراد لیا گیا ہے یہاں پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کس کے بارے میں کہا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یہاں مخلوق کو کہا گیا رؤوف اور رحیم، اور یہ رؤوف اور رحیم اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بھی ثابت کیا ہے. جی اسی طریقے سے سورہ انسان میں اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. ہاں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سمیعا بصیرا. یہاں پر سمیع و بصیر کس کو کہا گیا؟ مخلوق کو کہا گیا. حضرت انسان مد ظلہ العالی کو کہا گیا. اچھا آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک جگہ قالت امرأۃ العزیز سورہ یوسف میں
قالت امرأۃ العزیز، یہاں امرأۃ العزیز، العزیز کس کو کہا گیا؟ مخلوق. مخلوق. اس وقت جو حاکم مصر تھا اس کو العزیز کہا گیا ہے، اور العزیز اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے بھی ہے، اسی لیے ہم اور آپ نام رکھتے ہیں عبد العزیز. طيب جی آگے سورہ کہف میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. یہاں پر ملک کس کو کہا گیا؟ بہت اچھا. مخلوق کو کہا گیا. ملک بادشاہ کس کو کہا گیا؟ مخلوق کو کہا گیا، مخلوقات میں سے ایک بادشاہ. وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ، ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر ٹھیک ٹھاک کشتی کو قبضہ کر لیا کرتا تھا، کشتی پر قبضہ کر لیا کرتا تھا. وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے میں اس کا ذکر ہے. جی اچھا، ایسے ہی قرآن کہتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، سورہ سجدہ کے اندر افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ شخص جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہوگا؟ یہاں مومن کس کو کہا گیا ہے؟ مخلوق کو کہا گیا ہے. اور مومن اللہ رب العالمین کا بھی نام ہے مومن، اسی لیے عبد المومن نام رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ جی تو مومن یہاں اللہ نے مخلوق کو کہا. ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ نے آگے فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. ایسے اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر جبار کے دل پر. یہاں پر متکبر اور جبار کس کو کہا گیا ہے؟ مخلوق. مخلوق کو کہا گیا ہے. تکبر کرنے والا اور اکڑ کر چلنے والا. جی تو متکبر اور جبار یہاں پر جو دونوں صفتیں ذکر کی گئی ہیں یہ مخلوق کے لیے ذکر کی گئی ہیں، اور یہی دونوں صفتیں اللہ رب العالمین کے لیے بھی ذکر کی جاتی ہیں. متکبر جیسا کہ سورہ حشر کی آخری آیات میں ہے کہ جبار متکبر یہ اللہ کے اسماء میں سے شمار کیے گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری کی سارے اسماء یہ قرآن ہی نے، یہ بھی نہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں آئے ہوں یا کسی علماء کے کسی عالم کے قول میں آیا ہو، یہ سب قرآن ہی کے اندر آیا ہوا. اتنے ڈھیر سارے اسماء اللہ رب العالمین نے بھی ان کے ذریعے سے اپنا نام رکھا ہے، اور اپنی مخلوقات کو بھی ان اسماء سے جو ہے پکارا ہے، یعنی یہ اسماء مخلوق کے لیے بھی ثابت کیا ہے. کہتے ہیں وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُمَاثِلُ الْحَيُّ الْحَيَّ وَلَا الْعَلِيمُ الْعَلِيمَ وَلَا الْعَزِيزُ الْعَزِيزَ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَسْمَاءِ. اور یہ بات بدیہی طور پر، واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ حی یعنی مخلوق میں کا جو حی ہے وہ خالق جو حی ہے، ان دونوں، یہ مخلوقات والا حی، یہ خالق جو حی ہے اس کے مماثل نہیں ہے. اور نہ بندوں میں کا، مخلوقات میں کا جو علیم ہے وہ اللہ رب العالمین کی جو صفت علم اللہ کے لیے ہے، اللہ جو علیم ہے یہ علیم اس علیم کے مماثل نہیں ہے، اور نہ مخلوق میں کا عزیز اس عزیز کے یعنی اللہ کی جو صفت ہے اس کے مماثل ہے. اور ایسی بقیہ سارے کے سارے اسماء جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں مخلوقات کے لیے بھی ثابت کیے اور اپنے لیے بھی ثابت کیے. تو یہاں آپ دیکھیں مشابہت تو پائی گئی، مشابہت تو پائی گئی نا. نام علیم اللہ بھی ہے، علیم مخلوق بھی ہے. لفظ میں تو مشابہت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لفظ میں مشابہت ہوئی. اچھا معنی میں بھی مشابہت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ معنی میں بھی مشابہت ہوئی، اس لیے کہ علیم کا معنی علم والا، جیسے بندوں کے لیے علم والا معنی ہے، علیم کا یہی معنی اللہ کے لیے بھی ہے. علیم کا معنی علم والا، کیا علیم کا معنی چلنے والا، کیا علیم کا معنی بیٹھنے والا؟ نہیں. علیم کا معنی جاننے والا، علم والا. مخلوق میں ہو تب بھی وہی معنی ہے، اور اللہ کے لیے استعمال کیا جائے تب بھی وہی معنی ہے. عزیز کا جو معنی مخلوق کے لیے ہے کیا اللہ کے لیے وہ معنی نہیں ہے؟ عزیز کا وہی معنی اللہ کے لیے، عزیز کا وہی معنی مخلوق کے لیے، غلبہ والا، قوت والا. تو یہی معنی مخلوق کے لیے بھی، یہی معنی اللہ رب العالمین کے. تو اس کا مطلب ہوا کہ لفظ کا مشابہ ہونا
اور اصل معنی کا مشابہ ہونا یہ تشبیہ ممنوع نہیں ہے، یہ تشبیہ ممنوع نہیں ہے۔ ممنوع کیا ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر کے جب کیفیت میں ایک دوسرے کے مشابہ قرار دینے کی کوشش کی جائے یا کامل معنی میں مشابہت دینے کی کوشش کی جائے تب وہ ممنوع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تمثیل کے دائرے میں چلا جاتا ہے، لیس کمثلہ شیء کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مخلوق بھی جانتی ہے، لیکن کیا دونوں کا جاننا ایک طریقے کا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ دونوں کا معنی گرچہ ایک ہی ہے، دونوں کا معنی جاننا ہوتا ہے، لیکن مخلوق اپنے سامنے کی چیز کو جانتا ہے، اپنے ناقص علم کے مطابق کسی چیز کو آج کچھ جانتا ہے، کل اس کے بارے میں کچھ نتیجہ نکلتا ہے۔ ہاں، لیکن اللہ رب العالمین کا جو علم ہے کیا وہ بھی ایکسپیرینس والا علم ہے کہ ٹھوکریں کھا کر کے حقیقت تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کا کامل علم ہے، بندوں کا علم ناقص علم ہے، اس لیے کہ مخلوق ناقص ہے تو اس کی صفت بھی ناقص ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کامل ہے تو اللہ رب العالمین کی صفات بھی کامل ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جبکہ مخلوق عالم الغیب نہیں ہے، مخلوق صرف عالم الشہادہ ہے۔ جو چیزیں اس کے عقل کے دائرے میں آتی ہیں، جو اس کے مدرکات خمسہ کے دائرے میں آتی ہیں، وہ ان چیزوں کو جانچ کر، پرکھ کر، دیکھ کر، برت کر تب اس کا علم حاصل کرتا ہے، اور جو چیز اس کے دائرے سے ماورا ہے اس کے بارے میں اس کو کوئی پتہ نہیں۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین کا علم ایسا ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین کے علم کا نہ کوئی اور ہے نہ کوئی چھور ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اصل معنی میں تشبیہ ضرور ہے لیکن کمال معنی کے اندر تشبیہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس معنی کی کیفیت کے اعتبار سے بھی تشبیہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اصل معنی سے آگے بڑھ کر کامل معنی میں مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے یا مشابہ قرار دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر تمثیل کے دائرے میں چلا جائے گا اور وہ ممنوع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تشبیہ کا ایک دائرہ ہے جو اللہ کے لیے ثابت ہے، اسی لیے تشبیہ کی نفی قرآن و حدیث میں کہیں پر نہیں کی گئی ہے، اس لیے کہ لفظ ایک ہی ہے، لفظ مشابہ ہے، اور اصل معنی جو عربی زبان کی ڈکشنری میں مخلوق کے لیے سمیع کا معنی ہے، علیم کا معنی ہے، بصیر کا معنی ہے، وہی ڈکشنری والا اصل معنی جو ہے وہی اللہ کے لیے بھی ثابت ہے۔ لیکن یہاں سے آگے یہ تشبیہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ تشبیہ خود قرآن نے ثابت کی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہو السمیع البصیر کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس درجہ تک کی تشبیہ کو خود اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے اسماء کو مخلوق کے اسماء کی طرح قرار دینا، چاہے کمال صفت میں چاہے کیفیت صفت کی کیفیت میں، یہ تمثیل ہو جاتا ہے اور یہ ممنوع، تشبیہ کا یہ معنی ممنوع ہے۔ اس سے پہلے کا جو تشبیہ کا معنی تھا وہ ممنوع نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ جی شیخ، بات سمجھ میں آ رہی ہے مشائخ؟ جی پوری طرح سے؟ جی چلیں آج کا درس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اسی پر رہنے دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کا آج کے درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو اس کو سوال کیجئے، تاکہ مجھے لگے کہ آج کا درس آپ لوگوں کو پلے پڑا کہ نہیں پلے پڑا۔ اس کا خلاصہ بیان کریں۔ حضرت فرحان، آج کے درس میں کیا ہم نے بتایا؟ جی شیخ، آج کے درس میں بتایا کہ مطلب معتزلہ جو ہے وہ اس میں جو یہ صفات ذکر کیے گئے ہیں صرف انہی کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے مثل صفات، اور جو ساری صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مثل ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مثل ہیں۔ اور یعنی اگر ان کو ہم ثابت کریں گے
تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی، یعنی ممنوع تشبیہ لازم آئے گی ان کے نزدیک، اور اسی لیے وہ ان ساری صفات کا انکار کر بیٹھتے ہیں. جی اور یہ جو 14 ذکر کیا گیا ہے، ہاں 13 ذکر کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی ہے، اور ان کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. نہیں، اس سے بھی کہتے ہیں کہ تشبیہ لازم آتی ہے برادرم، اس کو بھی نہیں ثابت مماثلت کرتے وہ لازم. لوگ. یہ جو 13 12 13 جو بھی ہے، ان کو بھی وہ اللہ کے لیے ثابت نہیں کرتے. اللہ کے لیے وہ صرف ثابت کرتے ہیں چنیدہ صفات کو. معتزلہ نہیں، یہ اشاعرہ کا معاملہ ہے.